جی ناظرین السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایم سی گرلز لوئر سیکنڈری اسکول نمبر 15 گرین ٹاؤن میں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ گرل اور پریفیکٹ کا الیکشن جاری ہے. یہ الیکشن پروسیس یہاں کے ہیڈ ماسٹر اور ان کے اسٹاف نے اس لیے کنڈکٹ کیا ہے تاکہ طلبہ و طالبات میں یہ شعور بیدار ہو سکے کہ کس طرح الیکشن پروسیس ہوتا ہے، کس طرح اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو چنا جاتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ چن کر سلیکٹ ہو کر ان کی نمائندہ بن کر ایوانوں میں جاتا ہے وہ کس طرح ان کے مسائل کے لیے آواز بلند کرتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو طلبہ و طالبات کو آج یہاں سکھائی جا رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پورے پروسیس میں ہمارے ساتھ رہیے. آئیے، میں ایک لمبی قطار آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ طالبات کی لگی ہوئی ہے جو اپنے ووٹ ڈالنے کا انتظار کر رہی ہیں. آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ آج کس کس کو ووٹ دیں گی اور اس پروسیس سے ان کو کیا فائدہ ملنے والا ہے. آپ میرے ساتھ آئیں گے. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ دانیہ. دانیہ، آج یہاں ووٹنگ کی لائن میں آپ کھڑی ہیں، کس کو ووٹ ڈالیں گی؟ بلے کو. انتخابی نشان بلے کو ووٹ ڈالیں گی. تو آپ یہاں جو ووٹنگ کرنے آئی ہیں اس سے اگر آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری آواز بلند ہوگی. آپ کی آواز بلند ہوگی، آپ کے حقوق ملیں گے. یہ ویل ڈن دانیہ. جی آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اقصیٰ کرن. اقصیٰ، اس وقت آپ لائن میں موجود ہیں. جی. تو اقصیٰ کس لیے کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ ووٹ دیے جا رہے ہیں پرفیکٹ بننے کے لیے، تو یہاں پہ ابھی ووٹ دے رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گی؟ ساجدہ بلہ. ساجدہ، جن کا انتخابی نشان بیٹ ہے، بلہ ہے، ان کو ووٹ دیں گی. کیا سمجھتی ہیں ساجدہ آپ کی آواز بن کر آپ کے مسائل حل کریں گی؟ جی سر، لگتا ہے پرفیکٹ وہ بن جائیں گی. اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے. ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ. جی اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. عائشہ، نائس. اس وقت آپ ووٹنگ کی لائن میں لگی ہوئی ہیں، تو کس کو ووٹ دیں گی آپ؟ اقرا. اقرا کا انتخابی نشان بتائیں پلیز. موم بتی. موم بتی کو ووٹ دیں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں اقرا آپ کی آواز بن کر آپ کے مسائل سولو کریں گی؟ جی بالکل. اچھا، تو اگر آپ کے مسائل سولو ہوتے ہیں تو آپ اگلے سال بھی اقرا کو ووٹ دیں گی یا کسی اور کو ووٹ دیں گی؟ ان کو ہی دیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ شمائلہ گل. نہیں. شمائلہ، یہ جو ووٹنگ اس وقت ہو رہی ہے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گی آج؟ امارہ. امارہ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ پتنگ. پتنگ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پروسیس یہاں کیا گیا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا جب ہم 18 ایئر کے ہوں گے تو ہم اب فیوچر میں جا کے اب اچھا وہ لیڈر منتخب کریں گے. نائس، بہت اچھی بات کی آپ نے. یقیناً یہ پروسیس آپ کو سکھائے گا کہ آپ مستقبل میں ایک اچھا لیڈر کا انتخاب کر سکیں اور الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ سکیں. بہت شکریہ. نیہا، آج کس کو ووٹ دینے آئی ہیں آپ؟ میں امارہ کو ووٹ دینے آئی ہوں. امارہ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ پتنگ. رائٹ، آپ پتنگ کو ووٹ دینے آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس تمام پروسیس کو سمجھ چکی ہیں کہ الیکشن کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو جو سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ کیا چیز آپ سیکھ رہی ہیں اس وقت کہ ووٹ کیسے ڈالا جائے، اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو کیسے چنا جائے، یہی سب چیزیں آپ سیکھ رہی ہیں؟ جی. اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں مستقبل میں آپ کی یہ کام آئے گا؟ جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اس تمام پروسیس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اسوا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ کلاس 9 میں. کلاس 9 کی اسوا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین، اسوا کس کو ووٹ دینے آئی ہیں؟ امارہ کو. امارہ کا انتخابی نشان یقیناً پتنگ ہے، کیونکہ کافی دیر سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں. تو یہ پتنگ کا اتنا زور دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پروسیس پورا کیا گیا ہے، یہ پروسیس آپ کو پہلے سے سکھایا گیا کہ کس طرح بیلٹ پیپر لیا جاتا ہے، کس طرح اسٹیمپ لگائی جاتی ہے اور کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ پہلے سکھایا گیا یا ڈائریکٹ آپ کو اس پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے؟ جی ہماری مس نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے ہر چیز کا. اچھا، تو اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا. تو مستقبل میں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ آپ کے کام آئے گا؟ جی. کیا کام آئے گا؟ یہ جو ہمارا جو ہماری سارا کام وغیرہ جو بتایا ہے ہم لوگوں نے وہ کام آئے گا، جو ہماری ضرورت کی ہوگی وہ سارا کچھ پوری کرے گی. یعنی امارہ آپ کی نمائندہ بن کر آپ کی ضروریات پوری کریں گی، اسکول کے ڈسپلن کو مینٹین رکھیں گی، یہی کہنا چاہتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ناظرین، رومانہ، آج آپ ووٹ ڈالنے آئی ہیں، مجھے لگ رہا ہے ووٹنگ کی لائن میں آپ موجود ہیں. کس کو ووٹ دیں گی؟ میں فاطمہ کو ووٹ دوں گی. فاطمہ کا انتخابی نشان کون سا ہے؟ قلم.
قلم کو ووٹ یعنی کہ پین کو ووٹ دینے اس وقت امارہ موجود ہیں. امارہ، اس تمام پروسیس سے آپ ظاہر ہے کچھ سیکھنے کے لیے آئی ہیں. یہ تمام پروسیس آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے، تو کیا کچھ سیکھ رہی ہیں آپ؟ آگے مستقبل میں کیا اس سیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ جب ہم بڑے، ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو جب ہم اوریجنلی ووٹ دینے جائیں گے تو ہمیں جو ہے ووٹ دینا آ جائے گا. جیسے ہمارے اسکول میں سکھایا جا رہا ہے ویسے ہمیں ووٹ دینا آ جائے گا. اور ریئل کینڈیڈیٹس یعنی کہ سچے نمائندوں کا انتخاب کرنا بھی آپ کو آ جائے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اللہ کرے کہ ایسے ہی پوری قوم میں یہ بات پیدا ہو. ناظرین دیکھیے، یہ ایک اچھا پروسیس ہے جو اسی اسکول نے یہاں کنڈکٹ کیا ہے. شاہنزہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ تو آپ اس تمام پروسیس کو جو آج یہاں الیکشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اسکول نمبر 15 میں، کیا کچھ سیکھیں گی، کیا لرن کرنے آئی ہیں یہاں آپ؟ We are casting votes in our school for head prefect and prefect. We are going to learn how to cast vote in our future. It will help us and it will give us nice experience. It will help a lot and it will be nice to see, and it's giving us new experiences and new informations. And I am here from Oman, and it's giving us new experiences and it's nice to know. I'm learning new things from it. Which symbol her? I'm going to vote Amira. Her symbol is kite. ناظرین، پنجاب ٹاؤن گرلز پرائمری اسکول نمبر 21 کی ہیڈ مسٹریس جو یہاں ایز اے آبزرور تشریف لائی ہیں، آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ تمام پروسیس جو چیک کیا ہے، دیکھا ہے، اس سے ان کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا فیل کیا ہے انہوں نے اس پروسیس میں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو الیکشن کا پورا پروسیس یہاں اسکول نمبر 15 میں کنڈکٹ کیا گیا ہے، یہ کس حد تک طالبات کے لیے فائدہ مند ہوگا اور یہ اس سے طالبات کو کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھا ہے. اسکول نمبر 15 نے جو کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میں یہاں آئی، سب چیز بہت بہترین ہے. یہ یہاں کے اساتذہ، صدر معلم ادھر منیر رانا صاحب کی کاوشیں ہیں یہ، اور میں یہ چاہوں گی کہ اور اسکول بھی جو ہیں وہ اس چیز کے لیے آگے بڑھیں اور اس طرح کے کام کریں. اس سے ایک تو بچوں کو الیکشن کے معاملے میں بھی آگاہی ہوگی ان کو کہ آگے وہ آ رہے ہیں اسی پروسیجر پہ، تو ان کو بھی معلومات میں حاصل ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان کو ذمہ داری کا احساس ہوگا. ان کو جو ایک دیا جائے گا عہدہ تو اس سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہت اچھا، مجھے بہت اچھا لگا یہ سب. الیکشن پروسیس ظاہر ہے یہ تو ایک اسکول کی سطح پہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محکمہ تعلیمات جو یہاں اس کو لک آفٹر کرتا ہے ان تمام اداروں کو، اس کو چاہیے کہ وہ اسکولوں میں باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور لوگوں کو پابند کرے، ایچ ایمس کو کہ وہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز کریں، یا بس ایک اسکول میں ہو گیا ختم ہو گئی کہانی؟ نہیں، تمام اسکولوں میں ہونا چاہیے. بالخصوص سیکنڈری اسکول جو ہیں ان میں ماشاءاللہ بچے، لڑکے لڑکیاں بڑے سمجھدار ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے، یہ ہر اسکول میں ہونا چاہیے. یہ جو پروسیس آج آپ نے دیکھا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل جس طرح الیکشن، چونکہ آپ الیکشن میں بہت دفعہ ایز اے پریزائڈنگ کام کر چکی ہیں ہوں گی یقیناً، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ تمام پروسیس بالکل اکارڈنگ ٹو الیکشن پروسیس ہے یا کچھ الگ سا دکھا آپ کو؟ تقریباً بہت بہترین، بہت اچھا. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ہمارے اسکول کی حد تک ہے تو اس سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر ہی ہوگا. ناظرین، ڈی ایم سی گرلز پرائمری اسکول نمبر 17 کی صدر معلمہ جو یہاں پر ایز اے آبزرور تشریف لائی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام پروسیس کو دیکھا ہے اور وہ کیا محسوس کرتی ہیں کہ طالبات کے لیے یہ پروسیس کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے یہاں پر، طالبات کی ایک لمبی قطار نظر آ رہی تھی، تو آپ نے یہ سب پروسیس دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں طالبات کو یہاں سے کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ یہ ان کی عملی زندگی میں بہت اچھی چیز ہے جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. جب یہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گی تو یہ تمام چیزیں سیکھی ہوئی ہوں گی. ان کو ووٹ ڈالنا، کس طریقے کا طریقہ کار جو آپ بتا رہے ہیں اسکول میں آپ نے مینیج کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو آ چکی ہوں گی اور بہت اچھا سا رسپانس دے رہے ہیں بچے یہاں پر.
تو میڈم ایک سوال اس حوالے سے بنتا ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دوسرے بھی سیکنڈری اسکولز کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرنی چاہیے؟ جی جی بالکل کرنا چاہیے، سیکنڈری اسکولوں کو یہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک اچھا عملی قدم ہے جو ہماری جو سیکنڈری کی بچے ظاہر ہے میٹرک کر کے چلی جائیں گی، ایک ٹائم آئے گا انہوں بھی ووٹنگ کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا، ووٹ دیں گی یہ لوگ، تو یہ یہاں اسکول سے تمام چیزیں سیکھ کے چلی جائیں گی، تو یہ تمام اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کے چناؤ میں، ان کے انتخاب میں کوئی سسٹم تو ہوتا نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں، غلط لوگ کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا پروسیس ہو تو یقیناً ایک اچھے ریئل اور سچے کینڈیڈیٹ کو چنا جا سکتا ہے۔ میڈم میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک صحیح ہونا چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں صحیح بندہ ملنا چاہیے گورنمنٹ کے لیے یا کینڈیڈیٹ، جو ہماری آواز بلند کر سکے، ہمارے مسائل حل ہمارے مسائل حل کر سکے، اور ہماری تمام مسئلے مسائل اسکولوں کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے تمام مسئلے حل ہوں ہمارے۔ ناظرین، ڈی ایم سی گرلز لوئر سیکنڈری اسکول نمبر 15 کی ایک ٹیچر جو ایز اے پولنگ آفیسر یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ایز اے پولنگ آفیسر آپ یہاں اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ چونکہ آپ پہلے بھی سرکاری طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت دفعہ ڈیوٹی کر چکی ہوں گی، تو یہ جو پروسیس ہوا ہے یہ تمام پروسیس ویسے ہی ہے جیسے سرکاری الیکشن میں ہوتا ہے یا کچھ الگ تھا؟ نہیں، بالکل سیم ویسا ہی ہے، اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی اور بچے بھی، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بھی جاری ہے پولنگ۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں طالبات کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ جی ہاں، بالکل سیکھنے کو ملے گا، جب آئندہ وہ ووٹ ڈالنے آئیں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالنا جاتا ہے پھر۔ اچھا، کینڈیڈیٹ کے چناؤ میں بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے دیکھا پتنگ کا بڑا زور دکھائی دے رہا تھا، تو کینڈیڈیٹ کے چناؤ میں بھی اگر طالبات کو سچے اور ریئل کینڈیڈیٹ چننے ہوں تو یہ پروسیس ان کی سپورٹ اور ہیلپ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ڈی ایم سی گرلز لوئر سیکنڈری اسکول نمبر 15 گرین ٹاؤن کے صدر معلم اور اس الیکشن پروسیس کے پریزائڈنگ آفیسر جناب اطہر منیر رانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا الیکشن پروسیس کنڈکٹ کیا، تو اس کا خیال کیوں آیا؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں تاکہ انہیں اپنی زندگی میں اس الیکشن کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا علم ہو کہ یہ الیکشن ہوتے کیوں، ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں، کس طرح کا چناؤ ہوتا ہے، کس طرح اپنی زندگی میں کامیاب بنایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو آگے لایا جائے، کیسے لوگوں کو اس پر رجیکٹ کیا جائے، یہ سارا معاملہ، اور ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں، گنتی کس طرح ہوتی ہے، اکاؤنٹ کس طرح جاتے ہیں، سارے معاملات کو سیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے اسکول میں ان بچوں کو ایک عملی پریکٹیکل طریقے سے اسکول میں ہیڈ اور پرفیکٹ کا الیکشن کرانے، تاکہ اسی الیکشن میں یہ بچے بڑے پیمانے کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں سیکھ جائیں۔ تو سر، دوسرے جو سیکنڈری اسکول ہیں ان کو بھی یہ تقلید کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، مگر ہر اسکول میں ہونا چاہیے۔ اس سے اسکول کا بہت ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، نظم و ضبط بھی بہتر ہو سکتا ہے، پڑھائی کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، ڈسپلن بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے، ایس ایم کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے یہ پڑھائی انجام دے سکتے ہیں۔ سر، یقیناً اسکول صرف تعلیم گاہ نہیں ہے بلکہ تربیت گاہ ہے، اس میں ہر طرح کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کا ایک حصہ ہے؟ بالکل ہے، بہت کچھ سیکھیں گے اور آگے جا کے اپنا اصلاح کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ذریعی خیالات سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، صدر معلم کے خیالات اس بات کے غماز ہیں کہ صدر معلم نہ صرف خود بلکہ اپنے اسکول کی تمام طالبات کو ایک اچھا اور ایک آگہی سے آراستہ پیراستہ اسٹوڈنٹ اور شہری بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، محکمہ تعلیم شاہ فیصل زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن خورشید عالم صاحب بھی ایز اے آبزرور یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایز اے آبزرور یہاں تشریف لائے، انہوں نے تمام پروسیس کو دیکھا تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس پروسیس کا کیا کچھ طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ سر، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے زون کا یہ اسکول آج بڑا اہم ایک رول پلے کر رہا ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے، الیکشن پروسیس کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبات کو اس تمام پروسیس میں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا؟
कोई ना कोई चीज़ जो भी हासिल की जाती है, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, उनको बच्चों के लिए वो हासिल हर सूरत में होता है। ये नहीं है कोई भी चीज़ वो नहीं होती कि किसी को कोई हासिल नहीं करता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्कूल में ये सब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एडमिशन अच्छे हैं माशाल्लाह। तो बच्चों की हम जो तरबियत कर रहे हैं, तरबियत के हवाले से हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे मुस्तक़बिल में जो लोग वोट डालने जाते हैं वो परेशान होते हैं, तो कम अज़ कम स्कूल लेवल पे उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाए कि उनको ये बात समझ में आए कि वोट डाला किस तरह जाता है। तो इनिशियल लेवल पे हम स्कूलों में ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने की कोशिश करें कि बच्चों को गाइड करें प्रॉपर, कि उनको समझ में आए कि वोट किस तरह डाला जाता है और किस तरह अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है। तो यहाँ पे भी बच्चे भी ये हैं कि उनके पास जो बच्चियाँ हैं उनके साथ जिन्होंने नॉमिनेट किया गया है, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मुस्तक़बिल में इसके बारे में। सर, आप क्या समझते हैं कि एज ए डिप्टी डायरेक्टर आप इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को या इस इलेक्शन की जो एक्टिविटी थी इसको और दीगर स्कूलों तक में भी राइज करेंगे, लेकर जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर देखें, जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको जाना चाहिए, और वो पॉजिटिव जब हर जगह पहुंचती है तो फिर एक तो इलाके में भी उसका इमेज अच्छा होता है, और दूसरे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूलों में जो बच्चों की तादाद कम होती है तो ये एक्टिविटीज़ देख के भी लोग ज़रा होते हैं, बाद लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती थी कि मतलब वोट डालने में, तो कम अज़ कम अब दूसरे इलाके में हम लेके जाएंगे अपने यहाँ के स्कूलों में, तो वो बच्चों को भी थोड़ी अवेयरनेस आ जाएगी कि हम किस तरह वोट डालेंगे। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि इस स्कूल के सदर मौलम या जो एज ए ऑब्जर्वर स्कूल नंबर 21 की सदर मौलमा, स्कूल नंबर 17 की सदर मौलमा और दीगर भी कई स्कूलों की सदर मौलमात ने यहाँ तशरीफ़ लाकर जो है वो सदर मौलम को इज्जत बख्शी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इन सब को ने जो अपने किरदार अदा किया है ये एक अहसन तरीका है, या बस ऐसे ही आज का दिन बस हुआ और ख़त्म हो गया? नहीं, दरअसल आमतौर पर गवर्नमेंट में ये होता है ना कि एक स्कूल में होके फिर दूसरे स्कूल को पलट के पूछा नहीं जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शाह फैसल तो वो स्कूल है जो एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ पूछता है, पूरी तरह मॉनिटर भी करता है, देखता है चीज़ें आगे कि ये किस तरह चल रही हैं। बिलफर्ज एक जैसे पौधा है, हम अपने स्कूल में एक पौधा लगाते हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि ये पौधा भी लगा के छोड़ दिया है, नहीं, हम उसके पूरा वो देखते हैं, उसको पानी डलवाते हैं बच्चों से, एक बच्चे की जिम्मेदारी देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे डिपार्टमेंट में खासतौर पर शाह फैसल में ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इसको पूरी प्रॉपर मॉनिटर करेंगे और इसको किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे हम अपना, इतना जो किसी की भी अच्छी कोशिश हो। सर, इससे थोड़ा सा हट कर बात कर रहा हूँ, क्या समझते हैं दाखिला प्रोसेस इस साल कुछ बेन कर गया है, कुछ ऊपर आया है, या उसी तरह समथिंग डॉक्टर एडमिशन हुए हैं? नहीं, इस साल कोरोना से जो लोगों को प्रॉब्लम हुई कि इंटरनेशनली सबको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में इसका बहुत फ़ायदा हुआ है हमें। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे मतलब कम थे वो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ड्यूज इतने थे, लोगों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारी तरफ रुख किया, और अब हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये हो गई है कि हम मतलब अपनी साख को बहाल करने का, ये कोरोना की वजह से हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपनी साख बहाल करें और अपनी पढ़ाई को, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह उजागर करें कि लोग पेरेंट्स जो है इसको ज़रा अच्छी निगाह से देखें। तो हमारी कोशिश है और इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, हमारे को बहुत ज़्यादा एडमिशन आए, अल्लाह का शुक्र है। तो आप क्या समझते हैं कि टीचर्स की जो तरबियती नशिस्त होनी चाहिए या तरबियती वर्कशॉप होनी चाहिए वो आप इस सिलसिले में कराएंगे, ताकि जब टीचर अवेयर होगी, टीचर वेल एजुकेट होगी, तो यकीनन बच्चों में भी उसका रिजल्ट वाज़ेह तौर पर नजर आएगा? वो तो बात आपकी सही है, लेकिन हम जितना कोरोना लास्ट फरवरी से, जब से हमारे ये कोरोना की वजह से स्कूल बंद हुए थे, तो हमने टीचर्स को बैठने नहीं दिया, बल्कि हमने यही किसी न किसी इंग्लिश की, इस्लामियात की, उर्दू की, मैथ्स की, ये सारी वर्कशॉप हम कराते रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद हमने टीचरों को बैठने नहीं दिया। और इसी वजह से अभी हम आगे भी इंशाल्लाह तसल्सल कायम रखेंगे कि किसी को, हमारे टीचर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ज़रूर इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपके ज़रूरी ख्यालात से न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे तमाम नाज़रीन को यकीनन इस्तेफ़ादा हुआ होगा, क्योंकि सर ये जो ख्यालात हैं वो इस बात का सबूत है कि सर अपने जोन के ही नहीं बल्कि एजुकेशन के सच्चे खैरख्वाह हैं, और वो चाहते हैं कि एजुकेशन में वो इनकलाबी इक़दाम किए जाएँ जो एजुकेशन को नीचे से ऊपर लेके जाएँ, शरह ख्वानदगी को बढ़ा सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान यूसुफ रज़ा रहमानी को अपने पसंदीदा चैनल सन स्पोर्ट टीवी से इजाज़त दीजिए, इस अपनेपन के साथ कि जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह निगहबान।